السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں۔ نکاح وہی کامیاب ہے جو اللہ کی رضا کے ساتھ ہو۔ کبھی کسی کو دل سے چاہا ہے آپ نے اتنا کہ لگے بس یہی میرا نصیب ہے، اسی کے ساتھ زندگی گزرنی چاہیے ہماری، اور پھر وہ لمحہ آیا جب سب کچھ آپ کے خلاف ہوتا گیا، راستے بند، باتیں رک گئیں اور دعائیں جیسے سنی تو گئیں لیکن پوری نہ ہوئیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہار گئے ہو، کہ وہ شخص آپ کے نصیب میں نہیں تھا، یا اللہ تعالیٰ نے آپ کے سن کر انکار کر دیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ انکار نہیں کرتا، وہ محفوظ کرتا ہے، وہ سب جانتا ہے جو آپ نہیں جانتے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، تو اگر من پسند شخص سے نکاح نہیں ہو پایا تو یہ شکست نہیں ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر وہ آپ کی تقدیر میں ہے تو کوئی طاقت، کوئی فاصلہ، کوئی حالات اس کا راستہ نہیں روک سکتے، لیکن شرط صرف ایک ہے، نیت پاک ہو اور دل اللہ کے حوالے۔ چاہو مگر گناہ کے بغیر، مانگو مگر زور زبردستی کے بغیر، کوشش کرو مگر اللہ کی رضا کو مقدم رکھ کر، اور پھر اگر وہ آپ کا نصیب ہوا تو اللہ اسے آپ تک ایسے لائے گا جیسے بارش بن کر دعا زمین پر اترتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس شخص کی یاد سے آپ کے دل کو آزاد کر دے گا اور آپ کو وہ عطا کرے گا جس سے آپ کا دین، دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، تو دعا مانگنے سے پہلے یہ ضرور کہو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک، اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے تو اسے میرے نصیب میں لکھ دے، اور اگر نہیں تو مجھے اس کی محبت سے نکال دے اور مجھے اس چیز سے ملا دے جس میں تو راضی ہو، اور میرا دل بھی۔ دیکھیے، نکاح وہی کامیاب ہے جو اللہ کی رضا کے ساتھ ہو، محبت وہی اچھی ہے جو نکاح تک لے جائے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے جوڑ پہلے ہی لکھ دیا ہے۔ من پسند انسان سے نکاح تبھی ممکن ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں دونوں کا ملنا لکھا ہو، اور جب وہ رشتہ دونوں کے دین اور دنیا آخرت کے لیے فائدہ مند ہو۔ اگر یہ چیزیں تقدیر میں نہ ہوں تو لاکھ کوششیں بھی ناکام ہو جاتی ہیں، اور اگر ہوں تو بڑی سے بڑی رکاوٹ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر من پسند انسان سے رشتہ پاک نیت سے ہونا، یعنی نکاح عزت اور دینداری کی بنیاد پر، تو یہ دعا اور تقویٰ کے ذریعے ممکن ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ بے شک جب کوئی شخص ہمیں پسند آتا ہے تو ہم دل سے اس کے ساتھ زندگی کے خواب بننے لگتے ہیں، اور اگر وہ شخص نہ ملے تو ذہنی دباؤ، مایوسی، خود پر یا تقدیر پر غصہ آنے لگتا ہے، بے چینی اور اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ یہ جذبات انسان کو یا تو صبر سکھاتے ہیں یا توڑ دیتے ہیں۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، کبھی جو شخص ہمیں پسند ہوتا ہے وہ ظاہری تاثر کی بنیاد پر ہوتا ہے، جبکہ نکاح زندگی بھر کی اہم آہنگی، دینداری اور ذمہ داری پر مبنی ہوتا ہے۔ نفسیاتی سکون اسی وقت ممکن ہے جب ہم اپنی پسند کو اللہ کے فیصلے کے تابع کر دیں۔ دیکھیے، نیت صاف ہو، محبت اللہ کی رضا کے دائرے میں ہو، یعنی گناہ سے پاک ہو، والدین کی مشاورت ہو، مقصد نکاح ہو، نہ کہ تعلق یا وقتی جذبات، تبھی یہ نکاح ممکن ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، استخارہ کرنا مومن کی بھلائی ہے۔ تو استخارہ دل کو سکون دیتا ہے اور انسان کو صحیح سمت میں رہنمائی بھی دیتا ہے۔ محض پسند کر لینا کافی نہیں ہے،
چاہت کو دعا اور درست عمل سے جوڑنا ضروری ہے۔ والدین کو اعتماد میں لیں، عزت دار اور دیندار انداز میں بات آگے بڑھائیں اور اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کریں کہ اگر یہ رشتہ حق پر ہے تو آسانی فرما دے۔ دیکھیے، اگر یہ نکاح ممکن نہ ہو، یہ وہ لمحہ ہے جہاں صبر اور روحانی پختگی کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو چیز آپ کو نہیں ملی وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں تھی، اور جس چیز نے آنا ہے وہ آپ کو وہ سکون دے گی جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ دیکھیے، من پسند انسان سے نکاح ہونے سے پہلے خوابوں میں کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ یاد رکھیے کہ خواب وہی نہیں ہوتے، لیکن بعض خواب بشارت یا اشارہ ضرور ہو سکتے ہیں، خاص طور پر اگر دل صاف ہو، نیت پاک ہو اور خواب اللہ سے مانگا گیا ہو۔ دیکھیں، اگر آپ خواب میں خود کو پرسکون حالت میں دیکھیں، یا وہ شخص آپ کے ساتھ ہو اور آپ کا دل مطمئن ہو، یا روشنی، خوشبو، سفید لباس یا پر نور چہرے نظر آئیں، تو یہ روحانی بشارت ہو سکتی ہے کہ یہ رشتہ خیر اور اطمینان والا ہے۔ اگر خواب میں آپ کو خود کو نکاح کرتے ہوئے دیکھیں، یا آپ سفید لباس پہن کر کسی تقریب میں موجود ہوں، یا وہ شخص آپ کے ساتھ خوش ہو باپردہ عزت دار ماحول میں، تو یہ ممکنہ طور پر ایک اشارہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رشتے کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے استخارہ کیا ہو اور خواب میں دل کو ہلکا، روشن اور مطمئن محسوس کریں، یا سبز رنگ، سفید رنگ زیادہ دیکھیں، یا کوئی بزرگ چہرہ مشورہ دیتا ہوا نظر آئے کہ یہ اچھا ہے، تو یہ مثبت اشارہ ہو سکتا ہے کہ رشتہ اللہ کے نزدیک مناسب ہے۔ اگر خواب میں اندھیرا، بند دروازے یا غمگین کیفیت ہو، بارش ہو لیکن آپ بھیگنے سے بچنے کی کوشش کر رہے ہوں، آپ یا وہ شخص پریشان، دور یا ناراض ہو، تو یہ اشارہ ہو سکتا ہے کہ یہ رشتہ آزمائش لا سکتا ہے، یا اللہ اس سے بہتر کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں، یا قرآن کی کوئی آیت سنیں یا پڑھیں، یا کوئی اللہ والے شخص خواب میں کوئی بات کریں، تو یہ خواب بہت اہم ہوتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے کسی صالحہ، دیندار اور علم والے انسان سے تعبیر لینا ضروری ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، خواب صرف ایک اشارہ ہوتا ہے، فیصلہ کا معیار نہیں۔ استخارہ کے بعد خواب آئے یا دل کا رجحان بنے، یہ دونوں علامات اہم ہیں۔ خواب اگر مسلسل ایک ہی طرح کے آئیں، 3 مرتبہ سے زیادہ، تو یہ اشارہ ربانی ہو سکتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ اس طرح کے خواب دیکھیں تو فوراً کسی کاغذ پر لکھ لیں، دعا کریں کہ اللہ پاک خواب کی حقیقت واضح کر دے۔ نیک عالم یا دینی رہنماؤں سے تعبیر پوچھیے، جلدی فیصلہ نہ کریے، بلکہ استخارہ، صبر اور والدین کی مشاورت سے قدم بڑھائیے۔ تو بس میرے پیارے بہن بھائیوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ من پسند انسان سے نکاح ہونا ممکن ہے، مگر اس کے لیے آپ کی نیت صاف ہو، محبت اللہ کی رضا کے دائرے میں ہو، یعنی گناہوں سے بالکل پاک، اور والدین کی مشاورت بھی ساتھ ہو، مقصد نکاح ہو، نہ کہ تعلق یا وقتی جذبات۔ تو ایسے میں پھر اللہ تعالیٰ نکاح کے بیچ میں آنے والی تمام رکاوٹیں دور کر دیتا ہے اور نکاح ہونے میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ان تمام بہن بھائیوں کی دلی مرادیں پوری کر دے جو اپنی محبتوں سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، نیک، حلال اور جائز طریقے سے۔ آمین ثم آمین۔